آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے بالکل خوشی نہیں ہوگی کہ میرے پاس اس احد کے برابر سونا ہو اور اس پر 3 دن اس طرح گزر جائیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی باقی رہ جائے، سوا اس تھوڑی سی رقم کے جو میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے چھوڑ دوں، بلکہ میں اسے اللہ کے بندوں میں اس طرح خرچ کروں، اپنی دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور پیچھے سے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، زیادہ مال جمع رکھنے والے ہی قیامت کے دن مفلس ہوں گے، سوا اس شخص کے جو اس مال کو اس طرح دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور پیچھے سے خرچ کرے، اور ایسے لوگ کم ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا، یہیں ٹھہرے رہو، یہاں سے اس وقت تک نہ جانا جب تک میں آ نہ جاؤں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے آواز سنی جو بلند تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دشواری نہ پیش آ گئی ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہنچنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کا ارشاد یاد آیا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ چنانچہ جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے میں وہاں سے نہیں ہٹا۔ پھر آئے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک آواز سنی تھی، مجھے ڈر لگا، لیکن پھر آپ کا ارشاد یاد آیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے سنا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کا جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا، خواہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، زنا اور چوری ہی کیوں نہ کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6444۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، بندہ جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور جب وہ قتل ناحق کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اکرمہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ ایمان اس سے کس طرح نکال لیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اس طرح، اور اس وقت آپ نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر پھر الگ کر لیا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کے پاس واپس لوٹ آتا ہے، اس طرح، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6809۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، ترجمہ، اے اللہ، میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بہت زیادہ ظلم کیا، بس گناہوں کو تیرے سوا کوئی دوسرا معاف کرنے والا نہیں، مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بے شک و شبہ تو ہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 834۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 883۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض معاف کر دیا کرتا تھا، اسی پر اس کی بخشش ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2391۔